کورونا وائرس پھیلنے کے دوران معاشرے کے مسائل سے دو چار طبقات کے لیے ترجیحات، ہدایات، تعارفی کلمات۔ یوں تو پاکستان کا ہر عام شہری انسانی و آسمانی آفتوں کے دوران اور اس کے بعد بھی انتہائی غیر محفوظ اور بری طرح متاثر ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں افراد باہم معذوری دوہری مشکلات اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے نظام میں نہ تو ایسے افراد کے لیے سہولیات موجود ہیں، بلکہ کسی طرح سے بھی حکومتی سطح پر ان معاملات کو ترجیحی ایجنڈا پر بھی نہیں رکھا گیا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری 2017 میں ہونے والی مردم شماری میں افراد باہم معذوری کی تعداد کو کل آبادی کا 0.48% یعنی 10,08,000 افراد گنا گیا، جبکہ 1998 کی مستند مردم شماری میں افراد باہم معذوری تقریباً 2.49% تھے، اور اگر آج کی تقریباً 210 ملین کی آبادی کو دیکھا جائے تو پاکستان میں 5.223 ملین افراد کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تعریف کے مطابق پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد 3.15 کروڑ ہے، جو ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ لہٰذا افراد باہم معذوری کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ان سے متعلق سہولیات نہ ہونا یا سہولیات کا فقدان ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں حال ہی میں پھیلنے والی کورونا وبا نے نہ صرف ترقی پذیر اور غریب ممالک بلکہ بڑے ترقی یافتہ ممالک کے صحت کے نظام کے ساتھ ساتھ معاشی، سماجی و معاشرتی اساس ترکیبی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایسے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنے فرائض نبھاتے ہوئے تمام انسانوں کے لیے کورونا سے بچاؤ اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی ہدایات جاری کی ہیں۔ تمام افراد کی طرح افراد باہم معذوری بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ان تک کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی ہدایات پہنچیں۔ لہٰذا آواز فاؤنڈیشن پاکستان کے اجالا پروگرام کی ممبر تنظیم سیڈا نے یہ فیصلہ کیا کہ ان ہدایات کو قوت گویائی سے محروم افراد تک پہنچانے کے لیے اسے سائن لینگویج میں تیار کیا جائے۔ WHO کے مطابق پاکستان میں قوت گویائی سے محروم افراد کی کل تعداد 31,50,000 ہے، جبکہ 1998 کی مستند مردم شماری کے مطابق یہ تعداد 5,22,290 ہو سکتی ہے۔ میں ذاتی طور پر اور آواز فاؤنڈیشن پاکستان کے اجالا پروگرام کی جانب سے سیڈا کے منتظمین کے اس عمل کو سراہتا ہوں۔ اس سے پاکستان میں موجود قوت گویائی سے محروم لاکھوں افراد مستفید ہو سکیں گے۔ خیر اندیش ضیاء الرحمان، بانی اور چیف ایگزیکٹو، آواز فاؤنڈیشن پاکستان۔ کورونا وائرس پھیلنے کے دوران افراد باہم معذوری کے لیے ترجیحات۔ مارچ 2020 میں عالمی ادارہ صحت WHO نے کورونا وائرس کے وسیع پیمانے پر تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے کورونا وائرس کو ایک عالمی وبا قرار دیا ہے۔ دنیا بھر میں عالمی ادارہ صحت اور صحت عامہ کے حکام کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کووڈ-19 سے افراد باہم معذوری عام لوگوں کی نسبت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر اہم شراکت داروں کے ذریعے آسان حفاظتی اقدامات کیے جائیں تو ان اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔
کورونا وائرس پھیلنے کے دوران افراد باہم معذوری کے لیے اضافی تحفظات کی ضرورت کیوں ہے؟ اس بات کو یقینی بنانے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ افراد باہم معذوری کووڈ-19 پھیلنے کے دوران ضروری معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں جن کی انہیں ضرورت ہے۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے افراد باہم معذوری کو کووڈ-19 کا شکار ہونے کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ بنیادی حفظان صحت کے اقدامات پر عمل درآمد میں رکاوٹیں جیسے ہاتھ دھونے کے بیسن یا ہینڈ پمپ کا ناقابل رسائی ہونا یا کسی شخص کو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے میں معذوری کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیونکہ افراد باہم معذوری کو اضافی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے معاشرتی فاصلہ برقرار رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ بصارت سے محروم افراد کو ارد گرد کے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو چھونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کووڈ-19 کے متعلق صحت عامہ کی معلومات تک رسائی میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ افراد باہم معذوری کو کووڈ-19 انفیکشن ہونے کی صورت میں مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر زیادہ سنگین خطرہ ہو سکتا ہے۔ کووڈ-19 صحت کے پہلے سے موجود مسائل جیسا کہ سانس کی تکلیف، کمزور مدافعتی نظام، دل کی بیماری یا ذیابیطس کو بڑھا دیتا ہے۔ صحت سے متعلق سروسز تک رسائی میں رکاوٹیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے صحت کی موجودہ خدمات پر اضافی بوجھ کی وجہ سے افراد باہم معذوری کی صحت سے متعلق ضروریات کو غیر مساواتی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ اگر اہم شراکت دار مناسب اقدام اٹھائیں تو افراد باہم معذوری کی درپیش رکاوٹوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ معذوری کے لیے کام کرنے والے افراد اور اداروں کے لیے ترجیحات۔ افراد باہم معذوری اور ان کے گھر والوں کے لیے اقدامات۔ کووڈ-19 سے اپنا ممکنہ بچاؤ کریں۔ کووڈ-19 پھیلنے کے دوران افراد باہم معذوری اور ان کے گھر والوں کو بنیادی تحفظاتی اقدامات کے بارے میں حکومتی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ان بنیادی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے میں کوئی دقت درپیش آتی ہے، مثال کے طور پر آپ باقاعدگی سے ہاتھ دھونے کے برتن یا ہینڈ پمپ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو آپ اپنے کنبے، دوستوں اور نگہداشت گزاروں کے ساتھ مل کر یہ کام کریں۔ اس کے علاوہ ہجوم والے ماحول میں جانے سے حتی الامکان پرہیز کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنے میں کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ زیادہ رش والے اوقات کے دوران صرف انتہائی ضرورت کے تحت باہر جائیں۔ گھر والوں، دوستوں، نگہداشت رکھنے والوں سے رش سے بچنے کے لیے مدد کی درخواست کریں یا اگر ممکن ہو تو آن لائن خریداری کریں۔ ایسی ضروری اشیاء جمع کرنے پر غور کریں جن کی آپ کو کووڈ-19 کی وجہ سے درپیش صورتحال میں ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسا کہ کھانے کی اشیاء، صفائی سے متعلق اشیاء کی فراہمی، دوائی یا طبی سامان، تاکہ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے بار بار باہر نہ جانا پڑے۔ اگر ممکن ہو تو گھر سے کام کریں، خاص طور پر اگر آپ ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ افراد باہم معذوری کے استعمال میں آنے والی معاون اشیاء جیسا کہ وہیل چیئر، چلنے کی چھڑی، واکر، منتقلی بورڈ، سفید چھڑی کو باقاعدگی کے ساتھ
جراثیم کش محلول سے صاف کریں۔ اپنی دیکھ بھال اور مدد کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ایک پلان بنائیں۔ اگر آپ کو اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دینے میں دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے تو ان کے بیمار ہونے کی ممکنہ صورت میں پہلے سے ایسے افراد کی نشاندہی کر لیں جو آپ کو ضرورت کے وقت مدد کر سکیں۔ اگر آپ کسی ادارے کے ذریعے نگہداشت کا انتظام کرتے ہیں تو معلوم کریں کہ افرادی قوت کی ممکنہ قلت کی تلافی کے لیے ان کے پاس کون سے ہنگامی انتظامات ہیں۔ آپ اپنے خاندان اور دوستوں سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ کووڈ-19 کی وجہ سے کسی بھی ممکنہ صورتحال میں کیا اضافی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اپنی کمیونٹی میں سماجی خدمات سے متعلقہ تنظیموں کی شناخت کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ ان تک رسائی حاصل کریں۔ کووڈ-19 میں مبتلا ہونے کی صورت میں اپنے گھر والوں کو اس صورتحال کے لیے تیار کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر کے افراد، قریبی دوست اور خاندان والے جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں، ان کو ایسی تمام اہم معلومات کے بارے میں علم ہے جن کی ان کو ضرورت ہو۔ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کی صحت کی انشورنس، آپ کی دوائیں اور آپ پر انحصار کرنے والوں، بچوں، بوڑھے والدین یا پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کی ضروریات کے بارے میں معلومات شامل ہو سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ کووڈ-19 میں مبتلا ہیں اور مدد کی ضرورت ہے تو آپ کے گھر کے ہر فرد کو معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے خاندان والے اور دوست احباب آپ کے سپورٹ نیٹ ورک سے منسلک ہیں تو انہیں متعارف کروائیں تاکہ وہ آپ کے بیمار ہونے پر ان سے مؤثر انداز میں رابطہ کر سکیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا فوری طبی امداد کی ضرورت ہو تو متعلقہ ٹیلی ہیلتھ خدمات اور ہاٹ لائنوں کا ٹیلی فون نمبر محفوظ کر لیں، جیسے کہ وزارت صحت کا فون نمبر 1166 ہے۔ خاندان کے افراد اور دیکھ بھال کرنے والوں کی ذہنی اور جسمانی صحت۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر کے تمام افراد اور نگہداشت کرنے والے کرونا وائرس کے بچاؤ کے متعلق تمام بنیادی اقدامات پر عمل پیرا ہیں۔ ذہنی صحت کے مسائل اور غیر متعدی بیماریوں جیسا کہ بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے بارے میں WHO کی گائیڈ لائن سے رہنمائی حاصل کریں۔ معذوری سے دوچار بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ کھیل کود اور پڑھائی جاری رکھیں اور ٹیلی فون پیغامات یا سوشل میڈیا کے ذریعے دوستوں سے رابطہ رکھیں۔ اگر گھر میں کسی کو بھی وائرس کی علامات ظاہر ہوں تو اس شخص کو الگ تھلگ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے ماسک پہننے کی ہدایت کی گئی ہے، اور جلد سے جلد اپنے قریبی حکومت سے منظور شدہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائیں اور ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں۔ تمام فرش اور سطحوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں ہر فرد پر علامات ظاہر ہونے پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی کو بھی صحت کی خراب حالت یا قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے قرنطینہ کی مدت، جو کہ 14 دن ہے، تک الگ تھلگ تنہائی کے مقام پر منتقل کریں۔ حکومتی محکموں کے لیے اقدامات۔ صحت عامہ سے متعلق معلومات کی رسائی کو یقینی بنائیں۔ تمام براہ راست اور ریکارڈ شدہ پروگرامز اور ضروری معلومات کو سماعت سے محروم افراد کی آسانی کے لیے
اشاروں کی زبان کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اس میں ضروری تقاریر، پریس معلومات اور براہ راست سوشل میڈیا شامل ہیں۔ کووڈ-19 کے بارے میں معلومات کو آسان زبان میں تبدیل کریں تاکہ وہ ذہنی امراض اور نفسیاتی الجھنوں کے حامل افراد کے لیے قابل رسائی ہوں۔ کووڈ-19 کے بارے میں سماعت اور بصارت دونوں سے محروم افراد کے لیے خصوصی طور پر بڑے پرنٹ، بریل اور واضح عنوان والی دستاویزات تیار کی جائیں۔ دستاویزات اور سوشل میڈیا پر استعمال ہونے والی تمام تصاویر کے ساتھ ان کی تفصیل بھی شامل کی جائے اور ایسی تصاویر کا چناؤ کریں جن کی بنا پر معذوری کا منفی پہلو اجاگر نہ ہوتا ہو۔ صحت عامہ کی معلومات کو عام کرنے کے لیے اور افراد بہم معذوری کے اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ افراد بہم معذوری اور ان کے نیٹ ورکس کے لیے طے شدہ اہداف کے مطابق اقدامات کریں۔ افراد بہم معذوری کے نیٹ ورکس کے مالی اور انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے افراد بہم معذوری اور ان کے نمائندہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں، جیسے ان افراد اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مالی معاوضہ جو اپنے پیاروں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے کام سے وقت نکالتے ہوں۔ اس میں گھر کے ان افراد کی ادائیگی بھی شامل ہے جو کام کے عام اوقات میں سے محدود وقت نکالتے ہوں۔ افراد بہم معذوری کا گھر سے کام کرنے کے لیے آسان حکومتی پالیسیاں بنانا اور اس کے لیے استعمال ہونے والی معاون ٹیکنالوجی کے لیے مالی معاوضے فراہم کرنا۔ ایسے مالی اقدامات کریں جس میں افراد بہم معذوری کو معقول مالی امداد، ٹیکس میں ریلیف، اشیاء کی سبسڈی، عام اخراجات میں نرمی اور ادائیگی میں سہولت شامل ہو۔ معذور طلباء جنہیں طویل عرصے تک گھر سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کی مسلسل تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے اسکولوں اور دیگر تعلیمی سہولیات کے ذریعے مناسب اقدامات کرنا۔ افراد بہم معذوری کے لیے حکومت سے بات چیت کرنے، سوالات پوچھنے اور خدشات دور کرنے کے لیے ہاٹ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ معاشرے میں افراد بہم معذوری کی خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے طے شدہ اہداف کے مطابق اقدامات کریں۔ خدمات کے تسلسل اور حفاظتی ساز و سامان تک ترجیحی رسائی کے لیے افراد بہم معذوری کی خدمت فراہم کرنے والوں کے ساتھ کام کرنا۔ حکومت سے بات چیت کرنے والوں اور خدشات دور کرنے کے لیے معذوری سے متعلق خدمات کے لیے ہاٹ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ افراد بہم معذوری کی نگہداشت کرنے والے اداروں کو اولویت دیں تاکہ بغیر کسی لاگت کے ذاتی حفاظتی ساز و سامان بشمول ماسک، لباس، دستانے اور ہاتھ صاف کرنے والے محلول پہنچا سکیں۔ زیادہ خطرے والے ماحول میں مقیم افراد بہم معذوری پر اضافی توجہ دیں۔ افراد بہم معذوری اور ان کی نمائندہ تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرے کے دوران افراد بہم معذوری کی حفاظت کے لیے خاص اقدامات کی نشاندہی کی جا سکے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افراد بہم معذوری کو خدمات فراہم کرنے والے ادارے اپنی خدمات کے تسلسل کے منصوبے تیار کریں اور ان پر عمل درآمد کریں۔ جیلوں اور اصلاحی اداروں میں مقید افراد بہم معذوری کی نشاندہی کریں اور انفیکشن پر قابو پانے کے اقدامات کو نافذ کرنے اور ممکنہ ہنگامی صورتحال میں متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر کام کریں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ بے گھر افراد باہم معذوری کو دوسروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر پانی، کھانا، رہائش اور صحت کی دیکھ بھال مہیا کی جائے تاکہ وہ کووڈ-19 کے خلاف بنیادی حفاظتی اقدامات کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ سے بچاؤ کی پلاننگ میں معذوری سے دوچار مہاجرین یا تارکین وطن کیمپوں، بستیوں اور شہری کچی آبادیوں میں جبری نقل مکانی کے حالات میں رہنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ ہنگامی اقدامات میں افراد باہم معذوری کی ضروریات کی شمولیت کو یقینی بنائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افراد باہم معذوری کی دیکھ بھال کرنے والوں کو ضروری کارکن سمجھا جاتا ہے اور انہیں کرفیو اور دیگر لاک ڈاؤن اقدامات سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے جو امدادی خدمات کی مسلسل فراہمی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ افراد باہم معذوری جو کووڈ-19 کی صورتحال کی وجہ سے گھر میں مقید ہوں، انہیں اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کرفیو اور دیگر لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھروں سے اپنی ضرورت کے مطابق باہر جا سکیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہنگامی اقدامات میں معذوری کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا اور افراد باہم معذوری کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان کے لیے افراد باہم معذوری کے متعلق خصوصی ہدایات۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کووڈ-19 سے متعلقہ اقدامات کی قابل دسترس، کم قیمت اور سب کے لیے مہیا ہیں۔ کورونا وائرس پھیلنے کے دوران صحت کے کارکنان صحت کی عالمی تنظیم WHO کی مہیا کردہ گائیڈ لائن پر عمل کریں۔ کورونا وائرس سے متعلق خدمات فراہم کرنے والے تمام ہسپتالوں اور لیبارٹریز کو مکمل طور پر قابل رسائی بنانے کے لیے کام کریں۔ ٹھوس رکاوٹوں کو دور کریں جیسے ناہموار راستے، سیڑھیاں، مشکل سے پہنچنے والی ناقابل رسائی جگہیں یا طبی آلات کے استعمال میں دشواری۔ معذوری کے بارے میں منفی سوچ رکھنا اور ضروری خدمات سے انکار کرنا اور مالی مشکلات جیسے مہنگے علاج معالجے یا دیگر اخراجات۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کووڈ-19 سے متعلق علاج معالجے تک رسائی کے بارے میں معلومات افراد باہم معذوری اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں تک پہنچ گئی ہیں۔ مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آسان اور قابل رسائی معلومات فراہم کریں، بلکہ ایسے طریقے اپنائیں جو ذہنی، نفسیاتی اور محدود آگاہی کے حامل افراد کے لیے قابل فہم ہوں۔ صرف زبانی یا تحریری معلومات پر انحصار نہ کریں۔ کوشش کریں کہ گھر پر طبی مشورے دینے کے پروگرام کے تحت افراد باہم معذوری کے لیے ان کی عام صحت اور کووڈ-19 سے متعلق مشورے ان کے گھر پر ہی فراہم کریں۔ کووڈ-19 سے متعلق افراد باہم معذوری کی خصوصی ضروریات کے بارے میں صحت کے کارکنوں کے لیے معلومات تیار کریں تاکہ افراد باہم معذوری کو کورونا وائرس سے متعلق ممکنہ صحت اور سماجی نتائج سے آگاہی ہو۔ کووڈ-19 سے متاثرہ افراد باہم معذوری اگر قرنطینہ میں ہوں یا کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آنے پر انہیں علیحدہ کیا گیا ہے تو ان کی خصوصی ضروریات کو پورا کیا جائے، خاص طور پر صحت عامہ، خاندان، سماجی بہبود اور نگہداشت دینے والوں کے مابین مناسب رابطہ ہونا چاہیے۔ افراد باہم معذوری کے لیے ٹیلی ہیلتھ کی سہولت فراہم کریں۔ افراد باہم معذوری کی صحت اور سماجی و نفسیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹیلی فون کے ذریعے مشاورت، پیغام رسائی
اور ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کریں۔ یہ ان کی صحت، بحالی کی ضروریات اور جہاں مناسب ہو کووڈ-19 سے متعلق ضروریات پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ کمیونٹی میں افراد باہم معذوری سے متعلق سروسز مہیا کرنے والوں کے لیے اقدامات۔ معذوری سے متعلق سروسز کو جاری رکھنے کے منصوبوں کو تیار کریں اور ان پر عمل درآمد کریں۔ کارکنان کی تعداد کم ہو جانے کے باوجود اس بات کو یقینی بنائیں کہ معذوری کی دیکھ بھال فراہم کرنے والی ایجنسیاں اپنی سروسز کا تسلسل جاری رکھیں۔ کووڈ-19 سے متعلق افراد باہم معذوری کی ضروریات کے لیے اگر ممکن ہو تو کارکنان کے لیے اضافی ٹریننگ کا انتظام کریں یا ایک نئی انفرادی قوت تیار کرنے کے لیے آن لائن ماڈیول تیار کریں۔ معذوری اور نگہداشت کرنے والے مقامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ معذوری کی وہ خدمات جن کو برقرار رکھنا ضروری ہو ان پر ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جا سکے۔ افراد باہم معذوری اور ان کے سپورٹ نیٹ ورکس کے ساتھ بات چیت کریں۔ کرونا وائرس پر افراد باہم معذوری کو ایسی معلومات فراہم کریں جیسے کہ معذوری سے متعلق سروسز کو جاری رکھنا، ٹیلی ہیلتھ اور ہاٹ لائن فون نمبر 1166 صحت کی خدمات کے ایسے طبی مراکز جہاں افراد باہم معذوری بغیر رکاوٹ کیسے پہنچ سکیں۔ ایسی جگہوں کی معلومات جہاں ہاتھوں کو صاف پانی سے دھونے یا جراثیم سے پاک ساز و سامان جیسی سہولتوں تک رسائی حاصل ہو اور کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹو ہونے کی صورت میں الگ تھلگ رکھنے کی سہولت موجود ہو۔ متعدد مواصلاتی طریقے جیسے فون کالز، میسیجز اور سوشل میڈیا کو پیغامات کی ترسیل کے لیے استعمال کریں اور جہاں ضرورت ہو موجودہ معلومات کو قابل رسائی طریقوں، بریل اور اشاراتی زبان میں تبدیل کریں۔ افراد باہم معذوری کی سروسز مہیا کرنے والے کارکنان کو معذوری کی خدمات کی فراہمی کے دوران کرونا وائرس سے پھیلاؤ کو کم کرنے کے اقدامات۔ انفیکشن سے بچنے کے لیے افراد باہم معذوری کی دیکھ بھال کرنے والی انفرادی قوت کی ٹریننگ کے ذریعے صلاحیت میں اضافہ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افراد باہم معذوری کی دیکھ بھال کرنے والوں اور خدمات فراہم کرنے والوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ذاتی حفاظتی ساز و سامان تک رسائی حاصل ہے۔ ماسک، دستانے اور ہاتھ صاف کرنے والے محلول جیسی اشیاء کی عدم دستیابی کی صورت میں ایسی جگہوں کی نشاندہی کریں جہاں ان کی فراہمی ممکن ہو۔ گھروں میں مشاورت کی فراہمی کریں یا ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے معذوری سے متعلق خدمات فراہم کریں۔ شدید معذوری والے افراد کی مخصوص ضروریات کے لیے اضافی مدد فراہم کریں۔ مخصوص ضروریات والے افراد باہم معذوری کی شناخت کریں تاکہ دیکھ بھال کرنے والوں کی تعداد محدود ہونے پر یا وہاں کوئی دستیاب نہ ہونے کی ہنگامی صورتحال میں ان کے اہل خانہ اور کمیونٹی سپورٹ اداروں کے نیٹ ورکس کے ساتھ کام کریں۔ سماجی تنہائی، سوشل آئسولیشن اور روزمرہ معمولات میں رکاوٹ کی وجہ سے افراد باہم معذوری کے خلاف بڑھتے ہوئے منفی برتاؤ اور نظر اندازی کے امکانات کی نشاندہی کرنا۔ ان خطرات سے بچاؤ کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اطلاع دینے کے لیے قابل رسائی ہاٹ لائن فراہم کرنا۔ طبی مراکز اور دیگر افراد باہم معذوری کے رہائشی اداروں کے لیے اقدامات۔ کووڈ-19 کے ممکنہ پھیلاؤ کو کم کریں۔ ایسے اداروں اور مراکز میں کووڈ-19 کے ممکنہ پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے
فوری اقدامات کریں۔ انفیکشن کنٹرول اقدامات کو نافذ کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ اور عملے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جگہیں صاف ستھری اور حفظان صحت کے اصولوں پر مبنی ہیں، اور یہ کہ صفائی ستھرائی، دھلائی کی سہولیات اور سامان دستیاب اور قابل رسائی ہیں۔ افراد باہم معذوری کے مراکز میں ایسا انتظام کریں کہ ان کے درمیان مناسب فاصلہ برقرار رکھا جا سکے۔ نفسیاتی مسائل کے ہسپتالوں میں لوگوں کی تعداد کو کم کریں۔ جہاں بھی ممکن ہو انہیں جلد سے جلد ڈسچارج کریں، لیکن ان کو گھروں میں رہنے کے لیے مناسب انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ رہائشی کووڈ-19 کے بارے میں معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور بنیادی تحفظ کے اقدامات پر عمل کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ملاقات کے اوقات میں انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا نفاذ کریں اور اہل خانہ اور بیرونی ماحول کے ساتھ رابطے کے مختلف طریقوں جیسے ٹیلی فون، انٹرنیٹ، ویڈیو کانفرنس کی سہولت دیں۔ طبی مراکز اور رہائشی اداروں میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات۔ رہائشیوں کو ضرورت پڑنے پر ٹیسٹ کروانے اور طبی نگہداشت کی سہولت مہیا کریں، اور رہائشیوں کو ضرورت پڑنے پر ان کو طبی مراکز میں بھجوائیں۔ ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے معاون عملے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے لیے تیاری کریں جو کووڈ-19 سے معمولی طور پر متاثر ہیں اور انہیں ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہائشی افراد باہم معذوری اور عملے کو ضرورت کے مطابق مناسب حفاظتی سامان، پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ مہیا کریں۔ کووڈ-19 سے متاثرہ افراد باہم معذوری جنہیں ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کے لیے انفیکشن کنٹرول کے اقدامات نافذ کریں، جیسے انہیں ماسک پہننے کی ہدایت کریں اور دوسرے رہائشیوں سے رابطے کو محدود رکھیں۔ رہائشی افراد باہم معذوری کے لیے مناسب مدد فراہم کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ رہائشیوں کی دیکھ بھال اور مدد کو جاری رکھنے کے لیے خاطر خواہ عملہ اور سامان کا انتظام ہے۔ وبا کے دوران ذہنی دباؤ کا سامنا کرنے والوں کے لیے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ اور آن لائن سماجی و نفسیاتی کی فراہمی اور دوستوں کی مدد سے مروجہ خدمات فراہم کریں۔ کووڈ-19 پھیلنے کے دوران رہائشیوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ رہائشیوں کے ساتھ منفی برتاؤ یا انہیں نظر انداز نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان میں اضافہ ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ موجودہ نگرانی کا طریقہ کار شکایات کے ازالے کے لیے کارآمد اور مؤثر رہیں۔ معاشرے کے لیے اقدامات۔ عام لوگوں کے ذریعے تحفظ کے بنیادی اقدامات۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بنیادی حفاظتی اقدامات کے بارے میں WHO کی تیار کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ کورونا وائرس کا خطرہ سنجیدگی سے لیں۔ اگرچہ آپ سنگین علامات نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی آپ وائرس کی منتقلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ افراد باہم معذوری کو کام کرنے میں آسانی فراہم کرنا اور انفیکشن کنٹرول کے اقدامات۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے متعلق اپنے کام کی جگہ کو تیار کرنے کے بارے میں WHO کی ہدایات پر عمل کریں۔ جہاں ممکن ہو کام کے انتظامات میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ افراد باہم معذوری ٹیلی ورک کے ذریعے معاون ٹیکنالوجی کی مدد سے گھر سے کام کر سکیں۔
اگر ٹیلی ورک کرنا ممکن نہیں ہے تو ایسے افراد بہم معذوری جن کو کووڈ-19 سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے اور جو شدید علامات جیسے کہ بلڈ پریشر، ذیابطیس وغیرہ رکھتے ہوں کو چھٹی دینے پر غور کریں، بشمول تنخواہ کی چھٹی، جب تک کہ انفیکشن کا خطرہ کم نہ ہو جائے۔ ان پالیسیوں کی تیاری کریں جو ان افراد کے لیے فائدہ مند ہوں۔ کام کی جگہ پر انفیکشن کنٹرول کے اقدامات کی دستیابی کو یقینی بنائیں، جیسے کہ اشیاء کی سطحوں کی صفائی اور ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کرنا۔ افراد باہم معذوری کے لیے اسٹور مالکان کی طرف سے خصوصی رسائی میں اضافہ۔ افراد باہم معذوری یا دیگر ممکنہ طور پر کمزور لوگوں کے لیے اسٹور تک رسائی کے لیے مختص اوقات فراہم کرنے پر غور کریں، یا افراد باہم معذوری کو خریداری کرنے کی اجازت دینے کے متبادل طریقوں پر غور کریں، جیسے آن لائن ترسیل۔ افراد باہم معذوری کے کنبے، دوستوں اور پڑوسیوں کی طرف سے فراہم کی جانے والی اضافی سپورٹ۔ سماجی تنہائی، سوشل آئسولیشن کی پابندیوں کا سامنا کرنے والے افراد باہم معذوری کو جذباتی اور عملی مدد فراہم کرنے کا خیال رکھیں۔ آپ کرونا وائرس کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں اس کا ادراک رکھیں اور کسی بھی موجودہ دباؤ یا تناؤ میں اضافہ نہ ہونے دیں۔ نمبر 3، بحالی کے متعلق ہدایات۔ بحالی کووڈ-19 کی شدید علامات والے مریضوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے اور مندرجہ ذیل کے ذریعے صحت کی خدمات سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ صحت اور کام کرنے کے نتائج کو بہتر بنانا۔ بحالی کے مختلف طریقے جسمانی، دماغی اور نگلنے جیسی خامیوں سمیت کووڈ-19 کے شدید اثرات کو دور کرنے میں مدد دے سکتے ہیں اور نفسیاتی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ پرانے مریض اور پہلے سے موجود صحت کے مسائل سے دوچار افراد کو بیماری کے شدید اثرات کا خطرہ زیادہ ہے، اور بحالی ان کی خود مختار زندگی کی سابقہ سطح کو برقرار رکھنے میں خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ مریضوں کے ہسپتال سے جلدی ڈسچارج کرنے میں سہولت فراہم کرنا۔ بحالی مریضوں کو ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کے لیے تیار کرنے، ڈسچارج ہونے کے مشکل مراحل میں آسانیاں پیدا کرنے اور نگہداشت کے تسلسل کو یقینی بنانے میں خاص طور پر اہم ہے۔ ہسپتال میں دوبارہ داخلے کے خطرے کو کم کرنا۔ بحالی اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دیتی ہے کہ مریض ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد طبیعت کے بگڑنے کا شکار نہ ہوں اور انہیں ہسپتال میں دوبارہ داخلے کی ضرورت نہ پڑے۔ بحالی سے وابستہ پیشہ ور افراد غیر کووڈ-19 مریضوں کے لیے ضروری دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں۔ شواہد سے پتہ چلا ہے کہ کچھ مریضوں کے لیے جب بحالی کو روکا جاتا ہے یا دستیاب نہیں ہوتی تو کچھ افراد کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور صحت کے نتائج کم ہو سکتے ہیں۔ کووڈ-19 کے شدید مریضوں کے علاج میں بحالی کا کردار۔ کووڈ-19 کے شدید مریض بحالی کی ضروریات، وینٹیلیٹر کے استعمال کے اثرات اور طویل عرصے تک غیر متحرک رہنا اور بستر پر آرام سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں مندرجہ ذیل شامل ہو سکتے ہیں: پھیپھڑوں کا غیر فعال ہونا، جسمانی تبدیلیاں اور پٹھوں کی کمزوری، نیم بے ہوشی اور دیگر دماغی نقائص، نگلنے اور بات چیت کرنے کے نقائص، اور ذہنی صحت کی خرابی اور نفسیاتی مدد کی ضروریات۔
صحت کی بنیادی حالتوں اور عمر بڑھنے سے وابستہ صحت میں کمی ہونے پر بحالی کی ضروریات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بحالی کے پیشہ ور افراد مریض کے ہسپتال سے جلدی ڈسچارج ہونے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو خاص طور پر ہسپتال میں بستروں کی کمی کے تناظر میں اہم ہے۔ کووڈ-19 کے شدید مریضوں کی بحالی کی ضروریات شدید، درمیانی اور طویل مدتی دیکھ بھال کے مراحل کے دوران اہم ہیں۔ بحالی کا پیشہ ور افراد کو آئی سی یوز، ہسپتال کے وارڈز، مرحلہ وار سہولیات اور کمیونٹی میں رکھا جانا چاہیے۔ غیر کووڈ-19 مریضوں کی بحالی کے تسلسل کے لیے تحفظات۔ غیر کووڈ-19 مریضوں کی بحالی کی ضروریات وبا کے دوران جاری رہیں گی۔ بحالی کی کچھ خدمات ضروری ہیں اور کووڈ-19 پھیلنے کے تمام عرصے کے دوران بحالی پر کام جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ بحالی تک رسائی کی کمی صحت کے نتائج پر برے اثرات مرتب کر سکتی ہے، مریضوں کے زیر علاج قیام میں توسیع کر سکتی ہے اور صحت کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہسپتال میں داخلہ روک سکتی ہے۔ بحالی خدمات کے تسلسل سے متعلق فیصلوں میں مختلف مریضوں کے گروپس اور صحت کی خدمت کی فراہمی کے وسیع پیمانے پر اثرات کے ساتھ ساتھ مریضوں اور بحالی کا پیشہ ور افراد کو انفیکشن کے خطرے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بحالی کے خاتمے یا کمی کی وجہ سے مریض کے نتائج پر اثرات۔ غیر کووڈ-19 مریضوں کے لیے کچھ بحالی خدمات کو ضروری صحت کی خدمات کے طور پر سمجھا جانا چاہیے اور کووڈ-19 پھیلنے کے دوران جاری رہنا چاہیے۔ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ مریضوں کے کچھ گروپس کے لیے، جیسے جلے ہوئے، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں اور فالج، بحالی کے خاتمے یا کمی سے صحت اور فعال سرگرمیوں پر خطرناک اثرات پڑتے ہیں اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ مریض جنہیں کووڈ-19 پھیلنے کے دوران بحالی تک رسائی حاصل رکھنی چاہیے، ان میں وہ مریض بھی شامل ہیں جن کو حال ہی میں اہم چوٹ پہنچی ہے، جیسے جلے ہوئے، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ، دماغی چوٹ اور ہڈیوں کا ٹوٹنا، بڑی سرجری، فالج یا دل کا دورہ۔ بحالی خدمات کو نشاندہی کرنی چاہیے کہ کون سے مریض مندرجہ ذیل خدمات کے لیے موزوں ہیں۔ 1. گھر کے ایک جامع پروگرام بنانے کے ساتھ بحالی سے ڈسچارج کرنا اور فالو اپ کے لیے ممکنہ پیچیدگیوں یا علامات کا علم ہونا۔ 2. داخل مریض، بیرونی مریض، گھر پر یا ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے بحالی کا تسلسل، اکثر اوقات بحالی کے عمل میں ترامیم کے ساتھ۔ 3. مریض کے پروگرام کو عارضی طور پر بند کر کے، اکثر ایک عبوری تعلیم اور گھریلو پروگرام کے ساتھ فالو اپ کے ذریعے ایک بہترین اور منظم طریقہ کار کے تحت بحالی خدمات دوبارہ شروع کرنا، جیسے تازہ ترین رابطے کی تفصیلات کے ساتھ کوڈڈ بحالی خدمات کا ڈیٹا بیس۔ کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کی منصوبہ بندی میں بحالی کو شامل کریں اور صحت کی مالی اعانت میں ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔ اس کا مقصد بحالی اور ابتدائی تفتیش کے استعمال کو فروغ دینا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسی زخمی شخص کی بہترین اور جلد بحالی ہو۔ ان فیصلوں میں بحالی شامل کریں کہ صحت کی کون سی خدمات ضروری ہیں اور کون سی غیر ضروری ہیں۔ مقامی عوامل پر بھی غور کیا جانا چاہیے، جیسے ٹیلی ہیلتھ کی امکانیت، بحالی کی افرادی قوت کی صلاحیت اور ذاتی حفاظتی آلات تک رسائی۔ کووڈ-19 سے متاثرہ لوگوں کے لیے کلینیکل رہنمائی
اور پروٹوکول میں بحالی کو ضم کریں۔ ان میں شدید، درمیانی اور طویل مدتی نگہداشت بھی شامل ہے۔ بحالی کی افرادی قوت کی صلاحیت میں اضافہ کرنا۔ صحت کی خدمات کی ہر سطح پر بحالی کی افرادی قوت کی نقل و حرکت کو مربوط کرنے کے لیے سہولتوں کے ساتھ کام کرنے پر غور کریں تاکہ آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہارتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بحالی کے پیشہ ور افراد کو ٹیلی ہیلتھ خدمات کے ذریعے کام کرنے کی رہنمائی یا تربیت تک رسائی حاصل ہے۔ خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے اقدامات جیسے ہسپتال، بحالی مراکز، پرائیویٹ پریکٹس۔ انفیکشن سے بچاؤ کے کنٹرول پر پروٹوکول کی وضاحت کریں۔ بحالی کی افرادی قوت اور گھریلو افراد کے لیے کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ میں ترجیحی رسائی کی سہولت فراہم کریں۔ انفیکشن کی روک تھام کے کنٹرول سے متعلق تربیت کے لیے پہلے سے موجود رسائی کو یقینی بنائیں۔ آمنے سامنے اور آن لائن تربیت فراہم کریں۔ تصدیق اور کوالٹی کنٹرول کے اقدامات پر غور کریں۔ جہاں بحالی کی خدمات عارضی طور پر بند کر دی گئیں، کم ہوئیں یا ان کا رخ موڑ دیا گیا، وہاں مریضوں کے ڈسچارج میں تعاون کرنے کے لیے کثیر العمل اقدامات کریں اور بحالی کے مریضوں کو جاری نگہداشت اور پیروی کے لیے ترجیح دیں۔ واضح رہنمائی اپنائیں جو بحالی سے دستبرداری سے متعلق طبی خطرات پر غور کرتی ہوں۔ ترجیحی مریضوں کی نشاندہی کریں تاکہ بحالی جاری رہے۔ شدید چوٹوں والے نئے مریض جیسے جلے ہوئے، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں اور ہڈی اور پٹھوں کے امراض جن میں روکنے کے قابل شدید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سرجری سے صحت یاب ہونے والے مریض، ایسی حالتوں میں مبتلا مریض جو کم درجے کی صحت یابی کے خطرے پر ہوں جیسے فالج یا دل کی بیماری یا پیدائش کی پیچیدگیوں سے صحت یاب ہونے والے افراد باہم معذوری اور مریض جن کو ہسپتالوں، رہائشی مراکز یا کمیونٹی کی ترتیبات میں طویل مدتی بحالی کی ضرورت ہوتی ہے اور جن کو معمول کے کام نہ کر سکنے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جہاں ہسپتال یا بحالی سینٹر سے مریضوں کے ابتدائی ڈسچارج میں تعاون لازمی ہو، وہاں مندرجہ ذیل نکات تک رسائی کو یقینی بنائیں۔ مریض اور نگہداشت سے متعلق تعلیم، خود انتظامی اور گھریلو ورزش کے پروگراموں کو بڑھائیں جہاں ایسا کرنا محفوظ اور موزوں ہو۔ معاون مصنوعات، ضرورت کے مطابق ڈھالا گیا ساز و سامان اور ان کے استعمال میں رہنمائی۔ اگر فکر مند ہوں تو پیچیدگیوں سے متعلق واضح مشوروں کے ساتھ ساتھ ہدایات دیں کہ کہاں فون کرنا ہے، ٹیلی فون نمبرز اور ہاٹ لائنز، اور کب فون کیا جائے۔ جہاں ایسا کرنا محفوظ اور موزوں ہو، وہاں ٹیلی ہیلتھ خدمات جن میں ٹیلی فون یا ویڈیو لنک کے ذریعے دور دراز کی تشخیص اور علاج شامل ہو سکتا ہے۔ جہاں ایسا کرنا محفوظ اور موزوں ہو، وہاں ای میل، ایپ، ٹیلی ہیلتھ یا ڈاک کے ذریعے معیاری علاج معالجے کے پلان کو انفرادی طور پر تجویز کرنا۔ اس بات کی نشاندہی کریں کہ جب مریض کے معمول کے خاندانی یا سماجی مدد کے نیٹ ورکس میں کووڈ-19 کے پھیلنے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو چکی ہوں تو مدد تک رسائی میں سہولیات فراہم کریں جس میں کنبے کے افراد سے بات چیت بھی شامل ہو۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کی صورت میں اس بات پر غور کریں کہ انہیں مزید
الگ تھلگ کیا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی مدد فراہم کرنے کا طریقہ کار تیار کریں اور اس کے مطابق فالو اپ کریں۔ نمبر 4، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر۔ نمبر 1، وہ کام جو آپ کریں۔ اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ اکثر صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ اگر دستیاب ہو تو ماسک پہن لیں۔ جب تک آپ کو مشورہ نہ دیا جائے، آپ کو عوامی مقامات پر سرجیکل ماسک کا استعمال جاری رکھنا چاہیے۔ چھینک آنے پر ناک ڈھانپیں۔ کھانسی یا چھینکنے کے وقت اپنے منہ اور ناک کو ٹشو یا آستین اپنے ہاتھوں کے بجائے ڈھانپیں۔ باقاعدگی سے طبی نگہداشت کی کوشش کریں۔ صحت سے متعلق باقاعدگی سے جانچ پڑتال صحت سے متعلق ابتدائی علامات کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ نمبر 2، وہ کام جو نہیں کرنے۔ کھانے میں شریک نہ ہوں۔ ان لوگوں کے آس پاس کھانا مت کھائیں جو آپ سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اپنے چہرے یا ناک کو ہاتھ نہ لگائیں۔ جانوروں، زندہ یا مردہ، جانوروں کی منڈیوں اور جانوروں سے آنے والی چیزوں جیسے بغیر پکا ہوا گوشت سے پرہیز کریں۔ بیمار لوگوں سے رابطے سے گریز کریں۔ کسی کو بھی سانس کی بیماری کی علامات ہونے پر ان کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کریں۔ رش اور ہجوم والے مقامات سے بچیں۔ معاشرتی دوری۔ ایک فرد کی حیثیت سے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کی شرح کو کم کر کے انفیکشن کا خطرہ کم کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اہم روک تھام۔ مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سفر سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد سانس کے انفیکشن کے کسی بھی علامت کا سامنا کرنے کی صورت میں مندرجہ ذیل روک تھام کریں۔ رش اور ہجوم والے مقامات سے بچیں۔ معاشرتی دوری۔ ایک فرد کی حیثیت سے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کی شرح کو کم کر کے انفیکشن کا خطرہ کم کر سکتے ہیں۔ چہرے پر ماسک پہنیں۔ جب تک آپ کو مشورہ نہ دیا جائے، آپ کو عوامی مقامات پر سرجیکل ماسک کا استعمال جاری رکھنا چاہیے۔ کھانسی ہونے پر منہ ڈھانپیں۔ کھانسی یا چھینکنے کے وقت اپنے منہ اور ناک کو ٹشو یا آستین اپنے ہاتھوں کے بجائے ڈھانپیں۔ ہاتھ اکثر دھوئیں۔ اکثر صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ اگر صابن اور پانی میسر نہ ہو تو الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزرز استعمال کریں۔ طبی دیکھ بھال کا انتظام کریں۔ طبی نگہداشت کا انتظام کریں۔ ڈاکٹر کے دفتر یا ایمرجنسی روم جانے سے پہلے فون کر کے اپنے حالیہ سفر اور اپنے علامات کے بارے میں بتائیں۔ جانوروں سے دور رہیں اور فاصلہ رکھیں۔ جانوروں، زندہ یا مردہ، جانوروں کی منڈیوں اور جانوروں سے آنے والی مصنوعات جیسے بغیر پکا ہوا گوشت سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، صفائی اور جراثیم کشی کیسے کریں؟ اگر آپ کو کوئی معذوری ہے تو آپ کو متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے متعلقہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سے بیماری کے خطرے کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کی نقل و حرکت محدود ہے یا جو دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے میں آنے سے گریز نہیں کر سکتے ہیں، جو متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے براہ راست امداد فراہم کرنے والے اور کنبے کے ممبران، وہ لوگ جنہیں معلومات کو سمجھنے یا روک تھام کے اقدامات
جیسے ہاتھ دھونے اور معاشرتی دوری پر عمل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، وہ لوگ جو بیماری کی علامات کی بات چیت نہیں کر سکتے ہیں۔ سخت غیر محفوظ سطحیں۔ سطحوں کی صفائی اور جراثیم کشی کرتے وقت ڈسپوزیبل دستانے پہنیں۔ ہر صفائی کے بعد دستانے ضائع کر دیے جائیں۔ اگر دوبارہ قابل استعمال دستانے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ دستانے کووڈ-19 کے لیے سطحوں کی صفائی اور جراثیم کشی کے لیے وقف کیے جانے چاہیے، اور انہیں دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ استعمال شدہ مصنوعات کی صفائی اور ڈس انفیکشن کے لیے مصنوعات کی کارخانہ دار کی ہدایات پر عمل کریں۔ دستانے اتارنے کے فوراً بعد ہاتھ صاف کریں۔ اگر سطحیں گندی ہوں تو سرف یا صابن اور پانی سے پہلے ان کو صاف کریں تاکہ گھریلو جراثیم کشوں کو مؤثر کیا جا سکے۔ مزید برآں سطح کے لیے موزوں گھریلو بلیچ حل کریں۔ کم از کم 1000 ppm سوڈیم ہائپوکلورائٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کم سے کم اسے 1 منٹ کے لیے سطح پر رکھنے کے وقت کو یقینی بناتے ہوئے اور استعمال کے دوران اور اس کے بعد مناسب ہوادار ماحول برقرار رکھیں۔ بلیچ ملا کر بلیچ حل تیار کریں۔ 5 چمچوں 3/1 کپ بلیچ فی گیلن پانی یا 4 چائے کے چمچے بلیچ فی چوتھائی لیٹر پانی۔ یہ محلول 24 گھنٹے تک جراثیم کشی کے لیے مؤثر ہوں گے۔ نرم غیر محفوظ سطحیں۔ نرم غیر محفوظ سطحوں جیسے کارپیٹ فرش، قالینوں اور پردے کی سطحوں پر استعمال کے لیے موزوں کلینرز کے ساتھ آلودگی کو دور کریں۔ صفائی کے بعد ڈیولپر کی ہدایات کے مطابق مناسب کی صفائی اور جراثیم کشی اشیاء اگر ممکن ہو تو گرم سامان کو آئٹمز اور خشک اشیاء کے لیے گرم ترین مناسب پانی کی ترتیب کا استعمال کریں۔ بصورت دیگر ایسی مصنوعات کا استعمال کریں جو EPA سے منظور شدہ وائرس کے خلاف استعمال کا سبب بنتی ہیں اور جو غیر محفوظ سطحوں کے لیے موزوں ہیں۔ الیکٹرانکس، سماعت کا آلہ، الیکٹرک ویل چیئر، سیل فونز، ٹیبلٹس، ٹچ سکرینز، ریموٹ کنٹرولز اور کی بورڈز جیسے الیکٹرانکس کے لیے اگر موجود ہو تو دکھائی جانے والی آلودگی کو دور کریں۔ صفائی اور ڈس انفیکشن سے متعلق مصنوعات کے لیے تیار کرنے والی کمپنی کی ہدایات پر عمل کریں۔ الیکٹرانکس کے لیے قابل صفائی کور کے استعمال پر غور کریں۔ اگر کوئی تیار کرنے والی کمپنی کی رہنمائی دستیاب نہیں ہے تو ٹچ اسکرینوں کو جراثیم کشی کرنے کے لیے کم از کم 70% الکحل پر مشتمل الکحل پر مبنی صفائی کے کاغذ یا اسپرے کے استعمال پر غور کریں۔ مائعات سے بچنے کے لیے خشک سطحوں کو اچھی طرح سے خشک رکھیں۔ کاؤنٹرز، معاون آلات، ٹیبلٹس، ڈور ہینڈلز، باتھ روم کے فکسچر، بیت الخلاء، فون، کی بورڈ، گولیاں، پلنگ کے ٹیبل اور سامان جیسے ویل چیئرز، سکوٹرز، واکر، کین، آکسیجن ٹینک اور نلیاں، مواصلاتی بورڈ اور دیگر جیسے چھونے والی اشیاء اور سطحوں کو کثرت سے مذکورہ بالا طریقہ کار کے ساتھ صاف اور جراثیم کش کریں۔ بستر کی چادریں، کپڑے اور دوسری چیزیں جو لانڈری میں جاتی ہیں۔ کسی بیمار شخص سے گندے کپڑے دھونے کے لیے مضبوط دستانے پہنیں اور پھر ہر استعمال کے بعد ضائع کر دیں۔
اگر دوبارہ استعمال کے قابل دستانے استعمال کرتے ہیں تو وہ دستانے کووڈ-19 کے لیے سطحوں کی صفائی اور جراثیم کشی کے لیے وقف کیے جانے چاہیے اور انہیں دیگر گھریلو مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ دستانے ہٹائے جانے کے فوراً بعد ہاتھ صاف کریں۔ اگر لانڈری کو سنبھالنے کے وقت کوئی دستانے استعمال نہیں کیے تو اس کے بعد ہاتھ دھونے کا اہتمام کریں۔ اگر ممکن ہو تو گندے کپڑے کو مت ہلائیں، اس سے ہوا کے ذریعے وائرس پھیل جانے کے امکانات کو کم کیا جا سکے گا۔ ہاتھوں کے حفظان صحت اور دیگر حفاظتی اقدامات۔ گھریلو افراد کو دستانے اتارنے کے بعد اور کسی بیمار شخص سے ملنے کے بعد 40 سے 60 سیکنڈ تک صابن اور پانی سے ہاتھ دھو کر صاف کرنا چاہیے۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے اور ہاتھ نمایاں طور پر گندا نہیں ہے تو الکحل پر مبنی سینیٹائزر سے صاف کرنے والا صاف ستھرا محلول استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں کم از کم 60% الکحل ہوتا ہے۔ تاہم اگر ہاتھ نمایاں طور پر گندے ہیں تو ہمیشہ صابن اور پانی سے ہاتھ دھوئیں۔ گھر کے اراکین کو کام اور گھر میں رہتے ہوئے معمول سے بچاؤ والے اقدامات پر عمل کرنا چاہیے جن میں ہاتھوں کی صفائی ضروری ہے، اور نہ دھلے ہوئے ہاتھوں سے ناک یا منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ ہاتھ صاف کرنے کی اضافی ضرورت۔ کسی کی ناک اڑانے، کھانسی یا چھینکنے کے بعد، بیت الخلاء کے استعمال کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا تیار کرنے سے پہلے، جانوروں یا پالتو جانوروں کے ساتھ رابطے کے بعد، کسی اور شخص کو معمول کی دیکھ بھال کرنے سے پہلے اور بعد میں جسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ایک بچہ۔ دوسرے ترجیحات۔ بیمار شخص کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو اپنے کمرے میں کھانا کھائے۔ غیر ڈسپوزیبل کھانے کی اشیاء کو دستانے سے سنبھال کر گرم پانی سے یا ڈش واشر میں دھویا جانا چاہیے۔ استعمال شدہ کھانے کی خدمت کی اشیاء کو سنبھالنے کے بعد ہاتھ صاف کریں۔ اگر ممکن ہو تو بیمار شخص کے لیے ڈسٹ بن کو وقف کر دیں۔ کچرے کو ہٹانے، سنبھالنے اور ردی کی ٹوکری کو خارج کرتے وقت دستانے استعمال کریں۔ ردی کی ٹوکری خالی کرنے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ گھر اور کام سے مواصلت کے کم از کم 2 طریقے اپنے ذہن میں رکھیں جو کسی ہنگامی صورتحال میں تیزی سے استعمال ہو سکتے ہوں، جیسے لینڈ لائن فون، سیل فون، ٹیکسٹ میسیجنگ، ای میل۔ ان معلومات کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ گھریلو اور کھانے پینے کی اشیاء کا کافی سامان رکھیں تاکہ آپ کچھ ہفتوں تک گھر میں آرام سے رہ سکیں۔ کم سے کم 30 دن تک نسخے کی دوائیں اور کوئی طبی سامان یا سامان جس کی آپ کو ضرورت ہو محفوظ رکھیں۔